बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और रिलीजियस स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम एस्ट्रोलॉजी पे नाज़रीन वीडियोस करते हैं। हमने जो रिलीजियस टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू की। आज जिस मामले पे बात करनी है, ये आज के दिन तक जितनी भी वीडियोस मैंने की हैं, इन सब में सबसे बड़ा और सबसे अहम मामला है। मामला है कि भारत के अंदर खास तौर पे एक कैंपेन हो रही है, एक घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा हो रहा है दीन इस्लाम के हवाले से। वो बढ़ा-चढ़ा के एक तस्वीर कशी कर रहे हैं और अपने ही चंद लोगों को, गिने-चुने लोगों को बिठा देते हैं टीवी स्क्रीनों के ऊपर और फिर गुफ्तगू शुरू कर देते हैं कि जी मैं मुसलमान था, तो अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। कुछ मशहूर 2-4 लोग हैं, उनके मैं नाम ले लेता हूँ। एक को समीर नामी शख्स आया था, फिर एक साहल नामी नौजवान था जो इंडियन टीवी चैनल के ऊपर आके बैठा और फिर दावे ये किए गए नाज़रीन कि हम जी तबलीगी जमात के साथ साथ-साथ 8-8 साल का अरसा लगा चुके हैं। एक ने तो कहा कि मैंने 18 साल से मैं तबलीगी जमात के साथ वाबस्ता रहा हूँ। 8 साल का था जब से मैं वाबस्ता हुआ, लेकिन मुझे भी मेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। अब चूँकि कोई दावा ये कर रहा हो कि इस्लाम का मामला है और उस पे सवालों के जवाब नहीं मिले, तो फिर हैरानी होती है क्योंकि भरा पड़ा है पाकिस्तान, भरा पड़ा है इंडिया और दुनिया भर के ममालिक जहाँ-जहाँ पे इस्लाम की शम्मा जो है वो जल रही है, हर जगह पे मुख्तलिफ स्कॉलर्स, उलमाए किराम, बड़ी-बड़ी शख्सियत मौजूद हैं। फिर ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ कि लोग आके ये दावा करने लग जाएँ कि उन्हें जी ये फलाँ-फलाँ मामले पे कन्फ्यूजन थी और कोई मज़हबी रहनुमा, कोई मज़हबी आलम, कोई दीनी शख्स जो है उनको ऐसा नहीं मिला, जिसने जो है वो उनको उनके सवालों के जवाब बताए हों। उसामा अली साहब के साथ हमने वीडियोज़ की थी। उसामा साहब चूँकि रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, तो मैंने ये सोचा उसामा भाई से डिस्कस किया कि ये 2 3-4 बड़े सवालात हैं जिसको इंडियन मीडिया या वो लोग बड़े टेक्निकैलिटी के साथ ये प्रोपेगेंडे करने में लगे हुए हैं कि इनके जवाब नहीं है। तो इस पे बात की जाए। उसामा साहब ने कहा कि जी कोई मसला ही नहीं है, ये तो गल ही कोई नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलें ये टॉपिक लेके आते हैं। उसामा अली साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सेंसिटिव इश्यू है। सर्वेस कुछ आ जाते हैं नाम नेहाद झूठे सर्वे जिसमें कहा जाता है जी कि 23% लोग जो हैं वो छोड़ गए इस्लाम और फलानी जगह पे 60% लोग छोड़ गए। फिर कहा जाता है जी तबलीगी जमातें जो हैं उनके साथ रहे हैं, फलानी जमात के साथ रहे हैं, मैं फलाना सुन्नी था, कोई कहता है मैं ये था, तो मैं छोड़ गया हूँ, मुझे जवाब नहीं मिले। ये इतना बड़ा फेलियर क्यों है? क्यों उलमाए कराम जो हैं वो इनको जवाब नहीं दे सके? पहले तो ये बताएँ, फिर उनके सवालात की तरफ हम बढ़ेंगे, इसी वीडियो में बढ़ जाएँगे या फिर अलहदा से वीडियो 2 आ जाएगी इस मामले के ऊपर। अप टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो आपको अल्लाह ताला इस्तिकामत दे। और मैं समझता हूँ कि शायद जब तक आप जैसे नौजवान अभी भी इस दर्द को महसूस करते हैं इस्लाम के, या उस पे कोई बात आए या उस पे कोई आँच आए, तो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त तक ये दिया जलता रहेगा और चमकता रहेगा। दूसरी उसमें बात ये है कि ये आपका मेरा हर पाकिस्तानी मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमानों का फरीज़ा है कि जब बात उनके खुदा, उनके रसूल, उनके मज़हब, उनकी किताब पे आए तो उसको आंसर करें। करना जिनका काम चाहिए वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पे जैसे कहते हैं कि अरबों रुपया सालाना उनको फंड हो रहा है और उस पे कोई नैब नहीं है, उस पे कोई आपकी एंटी करप्शन नहीं है, उस पे कोई वो नहीं है। मतलब नैब एक आम प्राइवेट बिज़नेस के लिए तो है, एक प्राइवेट बिज़नेसमैन के लिए, लेकिन मदरसों को कितने फंड जा रहे हैं, क्या-क्या इकट्ठा हो रहा है, क्या चल रहा है, आउटपुट क्या दे रहे हैं, रिटर्न आउटपुट क्या है, उस पे कोई बात नहीं है। जो कि मैं समझता हूँ कि लीगलाइज होके एक फ्रेमवर्क में होने चाहिए, ताकि इस्लाम की बेहतर अंदाज में जो तरबियत के मामलात हैं उम्मत के, वो हैंडल हों, शरिया कोर्ट से हों, जुमे का खुतबा रजिस्टर्ड इशू होना चाहिए, और ताकि उसमें हम आंगी के और प्रैक्टिकली जो हमारे मसाइल हैं उसके मुताबिक ही लोगों को अवेयरनेस की एक कैंपेन जा सकती है। क्योंकि हर जुमे में इनके पास हर बंदा 80% मैं समझता हूँ कि लोग कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े जुमा जरूर पढ़ते हैं, और उसमें आपके पास एक आलिम के पास वक्त है कि हर हफ्ते में एक बार उसके बंदा हाथ लगाए, वो अब इसको वो दे के भेजे ताकि इसका हफ्ता तकवा के मुताबिक रहे। क्योंकि जुमा असल में तकवा का इंतजाम किया गया है कि आप हर जुमे रिफ्रेश होके नए मिशन, नई लगन, खुदा के जैसे कहते हैं ना कि परहेजगार परहेजगार बने रहें, वो आपको मिशन देता रहे हर जुमे। अब आ जाए बात के ये जो समीर मुर्तद या जो इंडियन मुर्तद हो रहे हैं,
وہ کلیم کر رہے ہیں کہ وہ تبلیغی جماعت میں رہے اور تبلیغی جماعت ان کو اس طریقے سے انٹرٹین نہیں کر پائی، ان کے جو کویسچنز تھے یا دماغ کے جو سوالات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کا جو ایکچوئل کور ایک وہ ہے نا فوکس، وہ صرف اور صرف ایک لارج نمبر آف لوگوں پیپل کو صرف اور صرف نماز کی ترغیب دینا، اور ان کے مطابق جو مکمل دین کا اصل ارک ہے وہ صرف نماز کا پڑھنا اور نماز کی طرف بلانا ہی دین اسلام ہے، اور اس کی خدمت اور اس کی محنت میں بیوی بچے چھوڑ کے کہیں دور دراز نکل جانا، ان کی جو سمجھ میں اسلام آیا وہ اس طرح کا تھا، جبکہ وہ ان کو بڑے دہشت گرد پارٹی کائنڈ آف وہ بتا رہا ہے سمیر مرتد، تو وہ بڑا غلط جی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا ایسی کسی سرگرمی سے یا کسی ایسی جو عقائد میں بھی ایسی کوئی کنفلکٹ نہیں ہے، یہ ہر طرف ہی ہے، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ بھی بچپن میں، اب وہ جیسے کہہ رہے تھے شب جمعہ ہم بھی جیسے کہتے ہیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں، اور وہ آلووں کے ساتھ شوربہ اور ایک بوٹی اور وہ سارا شب جمعہ پہ جو انتظام ہوتا تھا، ان کی ٹرمز بھی ڈیفرنٹ ہے، مطلب تبلیغیوں کی جو ہے ڈیفرنٹ ہے کھانے کے متعلق ٹرم، اگر سنی بریلوی حضرات کے چلے جائیں تو ان کے ہاں خیر خواہی کہتے ہیں اس کو، او خیر خواہی کریں، اسی طریقے سے جو آپ کے دوسرے شیعہ حضرات ہیں ان کی طرف لنگر کریں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ان کی ریلیجیسلی کوڈ لینگویجز بھی ڈیفرنٹ ہیں تو یہ سارے اس ٹائم بنے ہوئے جیسے کہتے ہیں نا فین کلبز ہیں، اور دے آر ناٹ ایکچولی پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز، جس کی وجہ سے ایسے نوجوان دور ہو رہے ہیں دین سے، مطلب اگر کسی کو 18 سال آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے تو آپ اس کی ایمبیگیٹی یا اس کے تقوی کے لیول کو کیوں نہیں بڑھا پائے، آپ اس کو کیوں نہیں میسمرائز کر پائے کہ وہ اب اگلے درجوں میں جاتا، مومن تو جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کا ایمان کا درجے اور بلندتر ہوتے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں دیکھیں ایک سسٹم ہے، کیونکہ پریکٹیکل اسلام تو اوور آل ہی کولیپس کیے ہوئے ہیں، آج یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ جو 4 کروڑ پتہ نہیں کتنے کی باتیں ہو رہی تھی جی لاہور بارش کرانے کے لیے، جی وہ مصنوعی بارش کے لیے، تو کوئی خیال نہیں آیا کہ جی داتا دربار جائیں ادھر کے کسی اس کو کوئی یہاں کے اور آستانے گدیاں پیر فقیر علماء ہیڈ آف علماء نماز استسقاء کروا لیتے، اور پریکٹیکلی ختم ہو گیا نا، ذہن نہیں کام کر رہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عاشق رسول ہیں، نوکر صحابہ کے ہیں، نوکر اہل بیت کے ہیں، توحید پرست ہیں، یہ سارے مل کے اس نماز استسقاء نہیں پڑھ سکتے کہ بارش ہو جائے؟ کیوں نہیں ان کو یاد آتا کہ ہمارے پریکٹیکلی ہمیں اصحاب نے اس طریقے کے جب بعد میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ لوگوں نے اصحاب رسول نے نماز استسقاء پڑھوائی، بارشیں کروائی، تو اب ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا خدا سے تعلق نہیں ہے، ان کا نبی نہیں ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو کلیمنٹ ہیں جس پیکج کے اندر جیسے یا جو سم ڈال کے بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں جس طرح کی بھی اس ہر طرح کی اس میں نماز استسقاء ہے، تو میں سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پریکٹیکلی تو ہم ہر طرف سے ہی تھوڑے تھوڑے جو ہے نا کولیپس ہیں۔ میں یہ کہنے لگا تھا، میں نے کہا حکومت وقت جو ہے پنجاب میں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا نا کہ وہ بارش کروا لیں، حالانکہ لاہور میں گزشتہ ہفتے بارش ہوئی ہے اور اسے اسموگ میں کافی کمی بھی ہوئی ہے، مقصد اس بارش کا اسموگ میں کمی تھا، لیکن ظاہر ہے مصنوعی بارش کروائی جائے گی تو پھر ہمارے ہاں کلچر ہے کوئی 4 آنے کسی نے باچی جاتے ہیں۔ آپ ٹاپک کی طرف واپس آئیں۔ تو اس میں ان کو سجیشن آپ کے پروگرام کے توسط سے دے رہا ہوں، اگر کوئی اچھے بیوروکریٹس یا وہ سن رہے ہیں یا واٹس ایور، تو وہ ان کو سجیسٹ کریں کہ مذہبی امور اس بات کا ذمہ لے۔ کس چیز کا مذہبی امور؟ کس چیز کی وزارتیں یہ جو مذہبی امور اور یہ سارا، ان میں بھی تو مولوی تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ چاند دیکھنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں کیا؟ ان کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ان کی کوئی چیکنگ ویکنگ نہیں ہے کہ ہاں بھائی تمہارا بھی کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے، پرفارم کر کے دکھاؤ، چمکارے دکھاؤ، لشکارے دکھاؤ، یہ کیا بات ہے؟ سارے اکٹھے کرو ادھر نماز استسقاء کراؤ، کوئی تو ایک ہوگا جس کی وجہ سے بارش ہو جائے گی، الٹا ہی لوگوں کے ایمان تازہ ہوں گے، کیسی باتیں ہیں اتنی بھی کیا؟ تو دوسری بات پہ آپ آتے ہیں کہ جو سمیر مرتد کے جو ایکچوئل جو پرابلم ہے وہ آپ کے ترجمے کی پرابلم ہے، کیونکہ آپ کے جو قرآن کی انٹرپریٹ جو اس کی سمجھ لیں کہ جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے قرآن، دیکھیں ایک ابن کثیر صاحب ہیں جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی، ایک آیت پہ وہ 19-20 روایتیں بیان کر دیتے ہیں، آپ کا سب کانٹیننٹ کا موسٹلی جو اسکالر ہے یا جو جنہوں نے تفاسیر کی ہیں بس ادھر جا کے ادھر سے اپنے سوچ کے مطابق روایات لے کے اس آیت کو اپنے فرقے کی نظر سے بنا کے اور اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، بس یہ انٹلیکچوئل ہے۔ حالانکہ قرآن سمجھنے کے لیے میں اس بات میں
میں بالکل فرم ہوں کہ دو باتیں بہت ضروری ہیں قرآن کو سمجھنے میں. ایک تو قرآن کی اس تفسیر تک پہنچنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی. اصحاب رسول بھی تو پوچھتے تھے کہ یہ جو آیت اتری اس کے بارے میں ہمیں سمجھائیے، اس کا سیاق و سباق اور جو بھی چیزیں ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے باب العلم کے پاس جانا پڑے گا، وہ مولا علی کی اس میں جیسے کہتے ہیں آپ کو خدمت میں پیش ہونا پڑے گا جو باب العلم ہے، کیونکہ میں مدینہ العلم ہوں. ٹھیک ہے جی، تو میرے تک آنا تو دروازے پہ آنا پڑے گا. اور انہوں نے ان کو سب کچھ قرآن کی جو جیسے کہتے ہیں نا ایکسپلینیشن، وہ بڑے اچھے اور مکمل ڈیوٹی انہوں نے اپنی پوری کی ہے. یہ نہیں ہوا کہ یہ بعد والوں کا کام تھا جی اس کو جمع کرتے پھریں یا جو بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ فردر آئے کہ قیامت والے دن دو چیزیں میرے پاس ایسے آئیں گی کہ ان میں کوئی فرق نہ ہوگا، ایک قرآن اور میرے اہل بیت. اٹ مینس دا بک ود دا ٹیچر. وہ اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے اہل بیت کا جو ایکسپلینیشن ہے یا اس آیت کے متعلق جو سورس ہے اس وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. بے شک آپ کو فرقے کے معاملات کے اختلافات ہوں نہ ہوں، یہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لاجیکلی ماسٹر کین ٹیل یو آن. دوسری بات پہ آئیں کہ جو ترجمہ ہے اردو زبان ایک لشکری زبان ہے، کئی زبانوں کا سنگم ہے. اور جو انڈین اردو ہوگی اس کی تو حالت ہی ہندی اور سارا کچھ مکس قسم کا مربع زیادہ ہوگا. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا عربک کی انڈرسٹینڈنگ کے، اچھی عربک کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے. جو یہ باتیں ہیں جی خود سمجھنا، خود پڑھنا، بغیر استاد پھر MBBS بھی کر لیا کریں، بچوں کو نہ بھیجا کریں اور کتابیں گھر میں رکھ لیا کریں. آؤ انہوں نے تو وہ سمجھا ہوا ہے سارے علوم کو نا، وہ پرانے یاد ہے کہ وہ کتابیں مل رہی ہوتی تھی، آؤ ہیپناٹزم سیکھیے، آؤ فلانا سیکھیں. تو اسی طرح یہ علم العداد سیکھیں. تو یہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی عام سی چیز ہے اور بغیر مطلب ان سے میں فزکس کی بک ان کے آگے رکھ دوں اور کہوں کہ بغیر ٹیچر کے آپ یہ پڑھ بھی لو اور پھر مجھے پڑھا بھی دینا، تو یہ کہیں گے نہیں نہیں ٹیچر کے بغیر کیسے. تو جس قرآن کے اندر پوری دنیا کا نظام، پوری دنیا کے علوم، انسانیت کی فائنل کمانڈمنٹس، فائنل جیسے کہتے ہیں حرف آخر، وہ ایسے کیسے تھا کہ بس منہ اٹھایا اور کسی نے بھی چار لفظ پڑھے تو اس کو سمجھ لے گا یا ایکسپلین کر لے گا. اور اس کے لیے بھی کرائیٹیریا کیا ہے؟ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں ہے. کیونکہ پہلی آیت کس سے مخاطب ہو رہی ہے؟ ہدی للمتقین، تقوی والوں کے، جو خدا سے ڈرے گا، پرہیزگار ہوگا، اس کے لیے اس میں ہدایت ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس میں ایک اور موقع پہ آتا ہے کہ تزکیہ نفس، علم، پھر حکمت. تزکیہ نفس پہلا گریڈ ہے، اس کے بعد علم اور پھر حکمت عطا ہوگی. پھر یہ سمجھ آنا یہ سارا معاملہ، یہ کتابوں میں سر دینے سے نہیں آنا. تو سمیر مرتد جو ہے اس کے بیچارے کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ تبلیغی جماعت سے جڑا رہا. تبلیغی جماعت کی مجھے نیت پہ کبھی میں فرقے پہ کوئی ایز سچ کریٹیسزم اس سینس میں بالکل بھی کرنے کا قائل بھی نہیں اور مانتا بھی نہیں. کیونکہ سب فرقے جو بھی آپ کے پاکستان میں یا پوری دنیا میں موجود ہیں، سب کا مقصد قرب الہی و قرب رسول ہے. بتایا غلط گیا ہے، پڑھایا غلط گیا ہے، یا زندگی موقع نہیں دے رہی کمپیریٹیو سٹڈیز کا، یا لاجیکلی آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے، تو یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن نیت پہ نہیں شک کرنا، سب کی نیت اچھی ہے، سب ٹھیک. لیکن اب جو فضائل اعمال ان کا جو میجر سلیبس ہے، جو ہر مسجد میں جب شام کو تبلیغی جماعت کے حضرات اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک شخص وہ کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور چار سامنے بیٹھ کے سننے لگتے ہیں. اس کا انٹلیکچوئل لیول کتنا ہے کتنا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر. اسی لیے وہ کہتا ہے میں 11 بار کمانڈر بناؤں ان کی جماعت کا، کیونکہ کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں رکھا ہوا علم کا. حالانکہ بھائی ایسی عام بات ہوتی تو بس پہ کوئی بھی منہ اٹھاتا، کھولتا کتاب اور بیٹھ جاتا. اب ایک تو وہ بغیر استادوں کے پڑھنا، تیسرا فضائل اعمال پڑھنا. فضائل اعمال آپ کے جو اسلامک اس ٹائم کی جتنی بھی بکس ہیں، جو کسی بھی فرقے کی اپنی اپنی ہوں گی، لیکن ان کا تو ایک سلیکٹیو وہ ہے جو سلیبس. اس میں پرابلم یہ ہے کہ ضعیف حدیثیں اس میں لکھی گئی ہیں اور نیچے حاشیے میں لکھا بھی ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث ہے. جو سب سے بڑا اعتراض ہے، نقطہ اعتراض، کہ یار اگر آپ کو ان حدیث پہ شک ہے، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، پھر یہ اس کتاب میں کیا کر رہی ہیں؟ اور آپ کو احتیاط واجب کی بنیاد پہ ان احادیث کو کم از کم فضائل اعمال میں نہیں رکھنا چاہیے. آپ متفقال ہیں، آپ مسلسل، متواتر،
سے جو اپنی ساری حسن حدیثیں جو ہیں وہی اپنے سلیبس میں شامل کریں تاکہ تربیت جو ہے اس طرح کی نہ ہو جیسے یہ سلیم مرتد نکلا ہے. اب آ جائیں کہ جیسے وہ جس طرح کے کوسچنز کر رہا ہے وہ کوسچنز ہیں جو ٹرانسلیشن اور انڈرسٹینڈنگ کا میٹر ہے, پیورلی نیگلیجنس ہے ہمارے اسلامک جو اس ٹائم کا رائٹ سسٹم ہے کہ وہ قرآن فہمی دینے میں ناکام ہو گئے ابھی تک. اسامہ علی صاحب میں یہاں پہ ایڈ یہ کرنا چاہ رہا تھا, ظاہر ہے جو سوالات اس نے اٹھائے ہیں, جو مرتد سمیر ہے یا اس کے علاوہ ایک ساحل نامی آیا اور بھی کچھ 2-4 کریکٹرز اس قسم کے آئے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کے جو اعتراضات ہیں کہ جی میں نے یہ لائن پڑھی اور اس میں مجھے یہ مسئلہ آیا, یہ ہم اگلے پورشن میں لے کے جائیں گے اس حصے کو. ابھی تک کے لیے مجھے صرف ظاہر فوکس اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں, پاکستان ہو, انڈیا ہو یا دنیا کہیں بھی, جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, جان رہے ہیں یا وہ فیوچر میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو بھائی اسلام کو سمجھنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو ترجمہ کیا, جو ترجمہ اس نے پڑھا, یہ اس ترجمے کی کنفیوژن ہے. تو اس حوالے سے پھر کیا احتیاط ہے لوگوں کو جو کرنی چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں, مختلف مسالک کے ترجمے پڑھنے کی کوشش کریں, کس طریقے سے اس کو کریں؟ کیونکہ اب دیکھیں اس نے کہا کہ جی میں نے قرآن میں پڑھا کہ وہ جو ایمان والے نہیں ان سے جنگ کرو, یعنی یہ اس کی ریڈنگ ہے, اس نے یہ اس سے سیکھا. پھر وہ کہتا ہے کہ جی جنگ میں جو باندیاں بنائی جاتی ہیں وہ سیکس سلیوز ہوتی ہیں, تو یہ تو ہیومینٹی نہیں ہے, تو اسلام جو ہے وہ ہیومینٹی کے خلاف ہے. اب ہیومینٹی جو ہے ظاہر ہے وہ جانوروں تک کو حقوق دینے والا جو دین ہے, جو اب سوچ بھی نہیں سکتے جو حقوق دین اسلام نے دیے, جتنا واضح کر کے ہر ایک چیز کے, پرندوں تک کے, درختوں تک کے جو حقوق ہیں وہ بتا دیے کہ بھائی یہ ہیں. تو اس حوالے سے ایک شخص جو کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو میں نے پڑھا تو میں کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ مدعا صرف ترجمے سے آ کے مسئلہ بنتا ہے. آپ دیکھیں اس جو میں بتا سب رہے سے ہیں. پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کرنا کیا چاہیے. اس کے لیے آپ کو ایک انگلش وہ تھے کرسچن تھے جنہوں نے اسلام اور سائنس پہ سائنس ان قرآن پہ بکس لکھی. انہوں نے سارے مذاہب کا جیسے کہتے ہیں تقابلی اپنی جیسے کہتے ہیں ریسرچ ورک کیا. تو جب قرآن کی باری آئی تو انہوں نے یہ کہہ کے قرآن کے کسی ترجمے کو مانا نہیں, لیا نہیں کہ یہ تو میں اس شخص کی اپروچ کیری کروں گا جس نے اس کا ترجمہ کیا ہے, نہ کہ میں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ جیسے اترا ہے سمجھ پاؤں گا. پھر وہ شخص مکہ گیا, جا کے عربوں میں رہا, عربی کے ٹیپیکل اس نے لہجے سمجھے, عربی کو سمجھا, اور پھر اس نے اسلام پہ ریسرچ کی قرآن پہ, اور پھر اس نے یہ سارا اسلام جو سائنس ان اسلام بک لکھی. یہ ہے بیسک. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں کسی کو قرآن کو سمجھنا ہے تو میں مترجم کو اصل میں اس کی سینس کیری کرنے لگوں گا جو اس نے بالکل. سمجھا, اور میں کہاں سمجھوں گا, پھر تو میں اس کی لگی لپٹی کے پیچھے چلوں گا. تو یہ شاید میرے خیال میں آپ کا جواب ہو گیا جو آپ نے کہا کرنا کیا چاہیے. کرنا چاہیے عربک کو اچھی طرح سے, مطلب انگلش آپ جاب کے لیے کر رہے ہیں, رازق تو اللہ تعالیٰ ہے. ملک ریاض بڑی انگلش کر کے گیا تھا, بتائیں نا, وہ کہتا ہے میں ایف اے پاس تھا, سارا تھا, بڑی اس نے کوئی وہ کر لی تھی, رزق کی بارش کیسی ہوئی, 5-5 ارب تو اگلا جرمانے بھر رہا ہے. تو آپ کو یہ کس چکر میں ڈال دیا گیا کہ فزکس, میتھ, کیمسٹری رزق ہے, یا یہی اس کا سوچ ہے؟ ایک اچھا سکل ہونا چاہیے, ایک اچھی آپ میں جیسے کہتے ہیں نا کہ تعلیم شعور کے لیے, رزق کے لیے نہیں, ایک اچھا انسان بننے کے لیے, معاشرے میں ایک اچھا رول پلے یا تھوڑا سا سکل لیول ڈیولپ کرنے کے لیے, دیٹس اٹ. لیکن آج مسئلہ کیا, سکل لیول بڑھ گیا, ایتھکس کا کولیپس ہو گیا. ہاسپٹل سے لے کے آپ کے بیوروکریٹ سے لے کے یہ سارے سی ایس ایس کر کے آئے ہیں, کتابوں کے کیڑے تھے, لیکن ملک کا کیا حشر ہو رہا ہے, پیسے لے رہے حلال نہیں کر رہے, تنخواہوں سے پیٹ نہیں بھر رہے, ہو کیا رہا ہے یہ آپ ہم سب جان رہے ہیں. تو اس لیے قرآن کے لیے عربی نہ سیکھ سکے ہم, قرآن کو, اللہ کے خاص پیغام کو, اور ڈائریکٹ ایسے لگنا تھا آپ اور وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, اس فیل کے لیے یار ہم ٹائم ہی نہ دے سکے, کوئی ٹائم نہ اسپیئر کر سکے, ایسی دنیا پرستی ہم میں چھا گئی. یہ جواب ہے اس بات کا کہ کریں کیا. شاید اس سے مجھے لگتا ہے کہ سمجھ آ جائے گی. اب آ جائیں کہ وہ جو
उसने जो सुना कि जो काफिर हो उसको मारो, या जो ईमान ना लाए उसको मारो, इतनी सी आपने जी, सुनी। उसामा अली साहब, ये जो चूँकि ये जो सवालात हैं ना, मैं चाहता हूँ कि उसके हर सवाल के ऊपर ना हम तफ़सील से खोल-खोल के लोगों को बताएँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हम अलहदा से वीडियोज़ करें। तो उसमें क्योंकि एक हम काम करें ना, आप इसको एक सीरियल की शक्ल दे दें। जी, जी, एक तो एग्ज़ैक्टली। चलो हम भी कोई जैसे कहते हैं ना कि अपना नाम लिखवा लेंगे अपनी, जैसे कहते हैं कि खिदमत में, कि हमने भी कोई कुछ किया। बाकी तो आप हम जो भी कर रहे हैं ये सारा ऑल इन वेन है। रह अब तो वो देखिए, जाना है जो खुदा के लिए बिल्कुल, होगा या खालिसतन कुर्ब बिल्कुल, इलाही या कुर्ब रसूल के लिए। तो इसको नंबर बिल्कुल वाइज़ ऐसा है। आप टैग्स दें कि जी, इस सीरियल की आज पहली किस एपिसोड है, दूसरी एपिसोड है। इसी के दौरान उससे भी राब्ता बिल्कुल ऐसा ही करके होगा, ऑन ले बिल्कुल, सकते हैं आप इसमें। बल्कि आप ये भी बिल्कुल ऐसा ही करें कि होगा। उसको भी राब्ता करके कहें कि भई 240 तुम्हारे, तुम कहते हो कि मुल्ला मुझे नहीं कर सके, हरा नहीं सके मुझे, तो कोई नहीं, इतनी तो बात नहीं है। पाकिस्तान की मट्टी अभी टकराई नहीं तुम्हें। तो इंशाल्लाह उसको बिल्कुल, भी ऑन बोर्ड ले लें किसी हम कोशिश प्रोग्राम में। करेंगे कि वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वाले जो भारतीय खातून एंकर हैं, उनकी टीम से कोई शख्स हमें मिल जाए, जिससे हम कॉन्टैक्ट करके कह सकें कि आप ये जो साथ जो भी मुर्तद हो रहा होता है या हो चुका होता है, उसके साथ जो आलम बिठाते हैं, अच्छा वो एक साइड पे एक आलम बिठा लेते हैं और वो भी माज़रत के साथ वो उसको भी बताना नहीं आ रहा होता। तो उन्हें कहेंगे कि भाई आएँ, अब तो बिठाएँ सर एक बात आपको। मैं आपको बता दूं, ये तो जैसे कहते हैं ना, मरकरी को मरकरी टकराएगा, उसकी सिर्फ इस टाइम जबान इसलिए तेज हुई हुई है कि मरकरी की डायरेक्शन उसकी बेहतर जा रही है। अब एस्ट्रोलॉजर भी तो देखेगा ना उसको। तो मुझे पता है कि उसको उसको जो है किस तरीके से टैकल करना है। तीसरी बिल्कुल, बात यह है कि यार पुराने उनका काम नहीं है इस यूथ को मत्था देना। अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अब जी, कम से कम आगे तो मैं चाह रहा हूँ कि लोग नौजवान इस साइड पे आए और प्रैक्टिकली। और मैं तो उसको देखें, हम हर चीज से लेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फूक मार के भी काम करेंगे जो बड़े बाबे और दरगाहों पे होना था, जो आमिलों ने करना था, हम वो भी कर रहे हैं। हम साइंस से कहते हैं तो लॉजिक्स ला रहे हैं। हमें आप दुनिया कहें उससे समझा दें, बिजनेस कहें उससे। दुनिया की जिस दलील पे आपने ग्राउंड सजाना है, आप सजाएं। इंशाल्लाह जिनके सर पे हाथ है, जिस घर के जैसे कहते हैं ना दर के गुलाम है, कोई फिक्र की बात ही नहीं है। ये बात ही कोई नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जरूरत आज इसी अमल की है कि हम इस तरह के अपने इस्लाम को बचाएं बाहर की गैर जैसे कहते हैं सरहदों से। और कितने करोड़ों मुसलमान इस टाइम खतरे में हैं, जिस तरह की वो आग फैला रहा है कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये जो आजकल मुफ्ती हनीफ साहब और मिर्जा साहब का आपस में शुरू हुआ है, ये सारा इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइम हमें बाहर की आग लगी हुई है। घर की एग्ज़ैक्टली। आग छोड़ो, बाहर बचाओ। एग्जैक्टली असल मुद्दा जो है, जब दीन इस्लाम पे एक आप दीन के अंदर के मामलात के ऊपर आप इतने उलझे हुए हैं और आपके दीन के ऊपर जो लोग हैं वो हमलावर हैं और उनको जवाब देने वाला कोई नहीं है। उसामा अली साहब, मैं नाज़रीन के लिए सवाल छोड़े देता हूँ, खास तौर पे एक मुर्तद होने वाले साहब कहते हैं कि एक बुढ़िया जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंका करती थी, उस वाक़ये की कोई दलील नहीं है। क्या उसकी दलील होने या ना होने से कोई शख्स इस्लाम छोड़ देगा? इस पे भी हम आगे जाके बात करेंगे कि जब आपने बहाना बनाना हो तो फिर आप किन छोटी-छोटी बातों पे बहाना बना लेते हैं। फिर जो ईमान नहीं लाए, उनसे जंग करो। क्या वाक़ई ऐसा कोई हुक्म है जो उस शख्स ने, मुर्तद होने वाले शख्स ने जिस तरह प्रोसीड किया? और क्या जंग के अंदर जो लोग बागियाँ बनाई जाती थी या लोग पकड़े जाते थे, वर्द सेक्स स्लेव्स, इस पे भी हम बात करेंगे। किस किस्म के और क्या-क्या कैदियों के हवाले से हकूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए और किस-किस तरीके से जो है वो हुस्न इख़्लाक़ की आला मिसालें मौजूद हैं, वो भी बताएँगे। क्योंकि अगर वो मिसालें उन साहबान को मालूम होती जिनसे उसने राब्ता किया होगा, तो यकीनन कोई भी शख्स जो है वो कभी भी ऐसा मुमकिन ही भला किस तरह है कि कोई कहे कि मैं मुसलमान था और फिर मैं सैटिस्फाई नहीं हुआ। तो भई आपने पढ़ा नहीं, आपने लिखा नहीं, आपने जानने की कोशिश नहीं की। मज़ीद तफ़सील से इस पे नाज़रीन बात करते रहेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।